لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين طه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال وتبارك تعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش ادا پر آنے کی توفیق بخشی ہے. اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ انہی مجالس عزا کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اور یہ مجالس ہی سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں. چونکہ خود رہبر معظم کا بھی جملہ ہے کہ میں پورے سال کا جو رزق ہے وہ انہی ایام فاطمیہ سے، انہی ایام سے لیتا ہوں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہم السلام جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور یہاں پر حاضرین جتنے بھی ہیں جو مشکلات میں ہیں، بحق اہل بیت علیہ السلام ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. جو شیعان حیدر کرار مریض ہے، بحق اہل بیت علیہ السلام ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ اہل بیت کے صدقے میں خداوند عالم ہمیں اس دنیا میں باعزت و باایمان اس دنیا میں رکھ، اور باعزت و باایمان اس دنیا سے اٹھا. ہمارا خاتمہ بخیر فرما اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ایک بلند صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. جس آیہ کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، مشہور و معروف آیت ہے جس میں خالق کائنات نے آیت تطہیر کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو ہر رجس سے دور رکھا ہے، ہر نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا. اچھا، یہ آیت تطہیر نازل کہاں پر ہوئی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں.
آیت تطہیر کہاں پہ نازل ہوئی؟ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ضعف محسوس کر رہے تھے، یعنی کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو کہاں پر آئے؟ در سیدہ پر آئے۔ توجہ ہے؟ جب ضعف محسوس کر رہے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو در سیدہ پر۔ کیا اس زمانے میں حکیم موجود نہیں تھے؟ رسول کے زمانے میں طبیب موجود نہیں تھے، ڈاکٹر موجود نہیں تھے؟ کیا موجود تھے؟ لیکن جب رسول اپنے اندر ضعف محسوس کر رہے تھے تو در سیدہ پر کیوں آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا جانے؟ جب ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو کہاں پر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن رسول جب اپنے اندر ضعف محسوس کر رہے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو آئے کہاں؟ در سیدہ پر۔ در سیدہ پر آئے۔ اب چونکہ ہم خاکی ہے تو ہمیں جب کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ہم خاکی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خاکی حکیم کے پاس جاتے ہیں، لیکن رسول ہے نوری، اس لیے رسول جب اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے تھے تو دروازہ نور پر آئے۔ دروازہ نور پر آ کر کہا قال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمان۔ کیا کہا؟ چونکہ وہ نور ہے، وہ کہاں خاکی ڈاکٹر کے پاس، خاکی حکیم کے پاس جائے، در نور پر آیا۔ اور شہزادی کی چادر کی عظمت یہ ہے کہ اس چادر سے کائنات کا رسول شفا پاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ کائنات کا رسول۔ تو جب رسول اپنے اندر ضعف محسوس کر رہے تھے، کمزوری محسوس کر رہے تھے، تو در سیدہ پر آئے۔ کیا کہا؟ قال یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمان۔ اے بیٹی فاطمہ، یمنی چادر لا کر دو۔ تو شہزادی نے یمنی چادر لایا، لا کر رسول پر اڑا دیا۔ اچھا، یہاں پر روایات میں بھی موجود ہے کہ رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول کا روایات میں موجود ہے کہ سایہ، جب ہم اور آپ چلتے ہیں تو ہمارا سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم چلتے ہیں تو جب ہمارے دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، کبھی آگے، ہمارا سایہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب رسول چلتے تھے تو رسول کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، رسول کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو عزیزان ایمان، جب رسول اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہے تھے، ضعف محسوس کر رہے تھے، تو آئے شہزادی کے گھر آ کر کہا ایتینی بالکساء الیمانی، اے بیٹی فاطمہ مجھے یمنی چادر دو۔ تو شہزادی نے یمنی چادر لا کر، اپنے بابا رسول پر اڑا دیا۔ جیسے ہی شہزادی نے چادر کو اڑا دیا تو بے سایہ نبی بی بی کی چادر کے سائے میں آ گیا۔ جیسے ہی اڑا دیا تو کائنات کا رسول شہزادی کے بھی چادر کے سائے میں آ گیا۔ اب جیسے ہی شہزادی کے چادر کے سائے میں رسول آ گئے، اسی چادر میں امام حسن بھی آ گئے، اسی چادر میں امام حسین بھی آ گئے، اسی چادر میں خود مولا کائنات بھی آ گئے۔ شہزادی بھی جب اس چادر میں سمیٹ گئی، پورے 5 تن اس چادر کے نیچے آ گئے، تو پھر آواز آئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے ہی 5 تن سمیٹ گئے چادر کے نیچے، ادھر سے آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اچھا، اس آیت تطہیر میں اس چادر کے نیچے مرکز کس کو قرار دیا گیا؟ مرکز شہزادی کو قرار دیا گیا۔
یعنی مرکز پنجتن شہزادی کو قرار دیا گیا. جب چادر کے نیچے آ گئے اہل بیت تو آیت تطہیر نازل ہوئی. اب اسی حدیث قصہ میں آپ دیکھیں خداوند عالم انہی اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا جب ہم اور آپ اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں تو جتنا علم ہے ہمارے پاس, ہمارا جتنا معیار ہے اس کے مطابق ہم اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں, مدح کرتے ہیں, جتنا علم ہمارے پاس ہے. لیکن ان کی مدح, ان کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہے, اہل بیت کی فضیلت اس سے بڑھ کر ہے. لیکن ہمارا علم جتنا ہے ہم اس کے مطابق اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں. لیکن وہ تو خداوند عالم ہے. جب وہ کسی کی شان میں قصیدہ پڑھے تو پھر ان ذوات مقدسہ کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو خداوند عالم اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے. کیسے قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر خدا قصیدہ پڑھ رہا ہے. کس کی شان میں؟ اہل بیت کی شان میں. کیا کہا؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِصَّةِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کی شان میں مالک کائنات قصیدہ پڑھ رہا ہے. کیا کہا؟ میں زمین کو خلق نہیں کرتا, آسمان کو خلق نہیں کرتا, آسمان کا شامیانہ نہیں بچاتا, دریاؤں کو خلق نہیں کرتا, سمندر کو خلق نہیں کرتا, کہکشاؤں کو خلق نہیں کرتا, چاند سورج کو خلق نہیں کرتا, زمین کو خلق نہیں کرتا, ستاروں کو خلق نہیں کرتا, مگر ان کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اہل بیت کی محبت میں, یعنی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتا, نہ آسمان, نہ دریا, نہ چاند, نہ ستارے. یہ اہل بیت کی محبت میں خداوند عالم نے, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے نہ ایک کائنات ہوتی. یہ اہل بیت کا صدقہ ہے, اہل بیت کا کرم ہے ہم پر. اہل بیت کے صدقے میں خداوند عالم نے کیا خلق کیا؟ دریاؤں کو خلق کیا, چاند ستاروں کو خلق کیا. یہیں پر ہمارے برادر عرفان علی مانتوئی جو اسی مدرسے کے طالب علم تھے اور بہترین علمی شخصیت تھے اور بہترین شاعر بھی تھے, ان کے دو شعر آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ کرم آل محمد کا زمانے پر رہا ورنہ, کرم آل محمد کا زمانے پر رہا ورنہ, سمندر آب بادل اور کوئی دریا نہیں ہوتا. کرم آل محمد کا زمانے پر رہا ورنہ, سمندر آب بادل اور کوئی دریا نہیں ہوتا. تو قسم کھا کر خدا کہتا ہے اگر احمد نہیں ہوتے ستارے چاند سورج نور کا جلوہ نہیں ہوتا. قسم کھا کر خدا کہتا ہے اگر احمد نہیں ہوتے ستارے چاند سورج نور کا جلوہ نہیں ہوتا. تو اہل بیت کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے, چاند ستارے سورج. اہل بیت کے صدقے میں خداوند عالم زمین کو خلق کیا, یہ پوری کائنات کو خلق کیا, انسانوں کو خلق کیا. تو جب چادر تطہیر کے نیچے اہل بیت آ گئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی. اور یہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا بھی مصداق آیت تطہیر ہے. مصداق آیت تطہیر شہزادی بھی ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک جلسہ ہو رہا تھا. وہاں پر اہل سنت کے علماء تھے اور شیعہ عالم بھی تھے. اس جلسے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی, اس بات پر بحث ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی اس جلسے میں کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد شہزادی کو طہارت ملی. نعوذ باللہ.
ان کو آیت نازل ہونے کے بعد طہارت ملی. جیسے ہی پورے اہل سنت کے علماء متفق ہو گئے اس بات پر کہ شہزادی کو آیت نازل ہونے کے بعد، بہت توجہ چاہتا ہوں، نازک مرحلہ ہے، سب متفق ہو گئے کہ شہزادی کو آیت نازل ہونے کے بعد طہارت ملی. تو وہیں پر ایک شیعہ عالم بھی تھے، وہ ان کے سامنے گئے، جانے کے بعد قرآن ان کے سامنے رکھ دیا. توجہ چاہتا ہوں، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا. رکھنے کے بعد یہ کہا کہ سارے جو متفق ہے اس بات پر کہ شہزادی کو آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد طہارت ملی ہے، تو سارے اس قرآن پر قسم کھاؤ. سارے اس بات پر قسم کھاؤ اور یہ عہد کرو کہ شہزادی کو آیت نازل ہونے کے بعد طہارت ملی ہے. یہ عہد کرو. اس کے بعد وہ شیعہ عالم نے کہا کہ اور یہ بھی قسم کھاؤ کہ قل هو اللہ احد، اللہ پہلے احد نہیں تھا، آیت نازل ہونے کے بعد احد. صلوات پڑھیے محمد علیہ صلی علی محمد و آلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی عظمت، کسی توقیر کی محتاج نہیں، کسی عظمت، کسی توقیر کی محتاج نہیں. آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں، سبحان اللہ. کسی عظمت، کسی توقیر کی محتاج نہیں. آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں. تو آپ تھی آیت تطہیر سے پہلے طاہر، سیدہ آیت تطہیر کی محتاج نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت تطہیر کی محتاج نہیں. محتاج سبحان نہیں اللہ ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. شہزادی آیت تطہیر کی محتاج نہیں. ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ جب سے اس نے خلق کیا تب سے ہی طاہر تھی. اہل بیت کی فضیلت یہ، جب پنجتن ایک جگہ جمع ہو گئے تو مرکز شہزادی کو قرار دیا گیا. اور اس شہزادی کی عظمت کو ان کے وجود پر بیان کرنا، تو ابھی تو ان کی عظمت پر تو بیان نہیں کیا گیا. شہزادی کی محبت کے بارے میں ایک جملہ کہہ کر میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. توجہ رہے. شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ شہزادی کی محبت، بہت توجہ سے، شہزادی کی محبت اور ان کا احترام اگر کسی کے بھی دل میں آ جائے تو پھر جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. شہزادی کی محبت اگر کسی کے بھی دل میں آ جائے، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. اچھا، بات کو اور واضح کرتا ہوں. حضرت حر جنہوں نے نمازیں پڑھی باطل، روزے رکھے باطل، عبادت الہیہ انجام دیا باطل. باطل کیوں باطل؟ ان نمازوں میں ولایت ہی نہیں ہے. اور جو اہل بیت کی محبت کے بغیر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جاتی. اچھا، پرانا ایک شعر بھی ہے کہ غالب تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو حضرت ان نے نمازیں پڑھی باطل، روزے رکھے باطل، عبادت خداوند عالم انجام دیا باطل. لیکن کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے نا جو حر کو جنت کا حقدار بنا دے. توجہ ہے نا ایسا نہیں؟ پورے عبادتیں، آپ عبادت الہیہ، نماز، روزہ، یہ سب جناب حر نے انجام دیا، لیکن سارے کے سارے باطل. لیکن وہ
کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کیا تھا جس نے حر نے مقدر بنا لیا؟ وہ کون سا عمل تھا جو آیا ہے حر کے کام؟ وہ کیا تھا جس سے حر نے مقدر بنا لیا؟ تو ایک واقعہ لے جانے فرض کا گواہ ہے، زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا۔ زہرا کے احترام نے حر کو بچا لیا۔ تو شہزادی کی محبت دیکھیں، شہزادی کے وجود اور ان کی شان تو بہت الگ ہے، اس سے ہم تو بیان نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت دیکھیں، شہزادی کی محبت اگر دل میں آ جائے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ شہزادی کے وجود پر تو ابھی بیان ہی نہیں ہوا، یہ تو شہزادی کی بس فضیلت کچھ بیان کر رہا ہوں کہ ان کے دروازے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ان کے دروازے پر آسمان کا ستارہ زہرا اگر در زہرا پر آ کر سجدہ ریز نہ ہو جائے تو اس کو بلندی نہ ملے، اس کو بلندی نہ ملے۔ اور جنت کا رضوان، جب شہزادے نے کہا کہ بچوں کپڑے کل درزی لے کر آئے گا، تو شہزادی نے جب کہہ دیا تو اگر جنت کا رضوان در زہرا پر درزی بن کر نہ آئے تو پھر رضوانہ نے جنت نہ کہلائے۔ تو شہزادی کے دروازے کی ان کی فضیلت تو ابھی بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو دروازے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے شہزادی کے لیے۔ تو شہزادے کے حدیث میں موجود ہے، ہمارے کتاب میں اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے شہزادی کی شان میں حدیث، صحیح ترمذی، جس کو ترمذی شریف بھی کہتے ہیں، جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، اتنا شریف ہے کہ اس کو صحیح ترمذی بھی کہتے ہیں۔ اس میں شہزادی کی شان میں حدیث موجود ہے، شہزادی کی فضیلت میں بہت بڑی حدیث ہے۔ اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ۔ تو ابھی شہزادی کے وجود پر بیان ہی نہیں ہوا، ابھی تو دروازے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو اس دروازے کی فضیلت یہ ہے کہ آسمان کا ملک اگر در زہرا پر آ کر خدمت نہ کرے تو وہ سید الملائکہ نہ کہلائے۔ یہ اس در کی عظمت ہے، یہ اس در کی فضیلت ہے۔ تو ان کے حدیث پر فضیلت بیان کرنا، ان کے وجود پر فضیلتیں بیان کرنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ در سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ خود کائنات کا رسول اس دروازے پر سلام کیا کرتا تھا، کائنات کا رسول۔ اور یہ رسول کا اپنا ایک سلسلہ تھا کہ ہر روز رسول اس دروازے پر آ کر سلام کرتے تھے۔ اب جناب سلمان کے لیے بھی روایت میں کہ جناب سلمان اس دروازے پر آ کر جھاڑو دیتے تھے۔ تو ابھی تو در زہرا کی فضیلت ہی انسان نہیں پہچان سکتا، تو شہزادی کی عظمت تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اس در پر آ کر سلام کیا کرتے تھے، لیکن امت نے کیا کیا؟ اسی در پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئی۔ قرآن کی آیت پہ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، جب لوگ رسول کے پاس آئے، ہم اجر رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں، ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آیت نازل ہوئی قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے رسول کہہ دو کہ ہمیں اجر رسالت کے سلسلے میں کچھ نہیں چاہیے مگر میرے قرابت داروں سے محبت۔ کیا محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در زہرا پر آگ اور لکڑیاں لے کر جائیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کائنات کا رسول اس دروازے پر آ کر سلام کیا
کرتا تھا، لیکن امت نے کیا کیا؟ ارے اجر رسالت کے بدلے میں در زہرا پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، اور لکڑیاں ہی لے کر جمع، یہ بھی کہا کہ اے شہزادے فاطمہ علی کو بھیجو، ورنہ اس در پر آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارباب ازا، اب وہ وقت بھی آیا کہ دشمنوں نے، لعینوں نے وہ گستاخی بھی کی کہ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے اور آگ لگانا شروع کیا۔ اب جیسے ہی دروازے پر آگ لگنا شروع ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے شہزادی کی مظلومیت۔ شہزادی دروازے کے پشت ہے، دروازے کے ادھر شہزادی ہے، ادھر امت ہے۔ ایک مرتبہ اور ایک شقی نے اس دروازے پر ایسی گستاخی کی، چلتا ہوا دروازہ شہزادی پر آ کر گرا، شہزادی پر آ کر گرا۔ ارے اللہ اکبر، یہیں پر ارے مقتل نے بھی لکھا، تاریخ نے بھی لکھا، فَأَثَرَهَا، عربی کا جملہ ہے فَأَثَرَهَا، فَأَثَرَهَا یعنی نچوڑنے کے معنی ہے۔ جیسے مثال دیا جاتا ہے، ایک چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، چکی میں جو بھی ڈال کر اس چکی کو جب پیسا جاتا ہے، چکی کو چلایا جاتا ہے، تو جو بھی چکی میں ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے، وہ پس جاتا ہے۔ ارباب ازا، شہزادی کے لیے یہی جملہ ارے مقتل نے لکھا، فَأَثَرَهَا، جب ایک ملعون نے دروازے پر گستاخی کی، جب چلتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا، فَأَثَرَهَا، شہزادی دیوار کے درمیان، شہزادی دیوار کے درمیان ایک مرتبہ اے فضا مدد کو، میرا موزن میرا ماسر شہید ہو گیا۔ ارباب ازا، بس آخری مذہب کے جملے، مجلس تمام۔ ایک مرتبہ جب چلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرا، شہزادی پر گرا، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اب علی کو ارے دشمن ارے گلے میں رسی باندھ کر لے کر جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مظلومیت مولا کائنات، ارے زوجہ نیچے پڑی ہوئی ہے، بے ہوشی کی عالم میں ہے، چلتا ہوا دروازہ۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے مولا کائنات کو لے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو غش آیا، تو شہزادی نے کہا کہ اے فضا علی کہاں ہے، ابوالحسن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ فضا نے کہا وہ دشمن ابوالحسن کو، علی کو گلے میں رسی باندھ کر لے کر جا رہے ہیں۔ اکبر تبار باب ازا، ارے یہاں پر ہم شہزادی کی مظلومیت پر گریا کرتے ہیں، شہزادی کی ٹوٹی ہوئی فصلیوں پر گریا کرتے ہیں، لیکن ہائے شہزادی جیسے ہی سنا علی کو ارے گردن میں رسی باندھ کر کے دشمن باہر لے کر جا رہے ہیں، شہزادی نے اپنی ٹوٹی ہوئی فصلیوں کو بھول گئی، اپنے وجود کو شہزادی بھول گئی، ارے ولایت کو بچانے کے لیے شہزادی باہر نکلی۔ اب اس مقام تک پہنچی، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اللہ ابوالحسن کو چھوڑ دو، ورنہ مذہب کے بعد پریشان کر لوں گی۔ اللہ اکبر، آخری جملہ اگر گریا کرنا ہے مظلومیت علی، مظلومیت زہرا پر بس آنسو بہا دیجیے گا۔ میں کہوں میں شہزادی، اے شہزادی، آپ نے ایک ایمان کے گلے میں رسی کو دیکھا، برداشت نہیں کرتے، لیکن ہائے کربلا، ہائے زینب کبریٰ، ادھر شمر کا دھند خنجر ایک مقام پر، بلند مقام سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زینب ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اے
خاتم حسین